وضو کے فرض ہونے کی چند صورتوں میں سے پہلی صورت ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ دوسری صورت ہے کہ سجدہ کے لیے، اب سجدہ خواہ سجدہ تلاوت ہو خواہ سجدہ شکر ہو، اس کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ تیسری چیز ہے کہ قرآن کو چھونا، لا یمسہ الا المطہرون کی مصداق، جب بھی قرآن کو چھوا جائے گا تو اس سے پہلے وضو کرنا لازم فرض ہے۔ وضو واجب کب ہوتا ہے؟ تو اس کی ایک صورت ہے کہ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں تو اس کے لیے وضو واجب ہے۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر پہلے 3 چکروں میں وضو ٹوٹ گیا تو ایسی صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سے چکر لگائے جائیں، لیکن اگر وہیں سے بھی شروع کر دیا جائے تو ایسی صورت کے اندر طواف ہو جائے گا۔ بغیر وضو کے اگر طواف کیا تو طواف نہیں ہوگا اور دم لازم آئے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور اسی حالت کے اندر بیت اللہ کا طواف جاری رکھا تو ایسی صورت کے اندر بھی دم لازم آئے گا، طواف مکمل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز تھی کہ کب سنت ہے، تو یاد رکھیے گا جنبی کے لیے غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ دوسرا، اگر جنبی کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو اس کے لیے غسل سے پہلے وضو کر کے کھانا پینا کر سکتا ہے اور اس کے لیے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ ایسے ہی اگر وہ سونا چاہتا ہے تو سونے سے پہلے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ اذان سے پہلے اذان دینے والے مؤذن کے لیے سنت ہے کہ وہ وضو کر لے، لیکن اگر کسی نے بامر مجبوری بغیر وضو کے اذان دی تو ایسی اذان ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے اذان دی جائے، نہ کہ بے وضو دی جائے۔ ایسے ہی عرفہ کے دن وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے وضو کرنا یہ سنت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ جاتے تو وہ وضو فرما کے جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبہ کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ خطبہ کے لیے خواہ وہ خطبہ عید کا ہو یا جمعہ کا ہو، سائی کے لیے یعنی صفا مروہ کے چکر لگانے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ طواف کے لیے کرنا واجب تھا، لیکن سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کے چکر لگانے کے لیے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ اور دینی کتب کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ یہ تھی وضو کی چند صورتیں کہ فرض کب ہے، واجب کب ہے اور سنت کب ہے۔ اب وضو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ کون سے 8 وجوہات ہیں جو نواقض سے وضو کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا، مزی، ودی یا منی کے بارے میں آگے اختلاف ہے کہ کب وضو ٹوٹے گا، کب غسل ٹوٹے گا، تو یہ انشاءاللہ غسل کے مسائل آئیں گے تو ان پہ اس پہ بات کی جائے گی۔ مزی، ودی اگر سویلین سے نکلے تو ایسی صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا ہے ہوا کا خارج ہونا، ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی یہاں یاد رکھیں کہ اکثر لوگ ایسے ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم استنجا کر لیں، تو یاد رکھیے گا اس کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہوا خارج ہوگی تو آپ فوری جا کے دوبارہ وضو کر سکتے ہیں، وضو کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آگے تیسری چیز ہے خون یا پیپ کا بہہ جانا۔ جسم سے خون نکلا یا پیپ نکلی، اگر جسم کے اوپر بہہ گئی اور ان اعضاء پہ بہہ گئی جن کا دھونا وضو میں فرض تھا تو ایسی صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔
बहने की मिकदार क्या है कि जहां से निकली अपनी जगह से निकल के जुदा हो के अगर बह जाए तो ऐसी सूरत के अंदर वजू टूट जाता है। अगर सुई के नक्के बराबर निकले और अपनी जगह पे ही रहे तो ऐसी सूरत में वजू नहीं टूटेगा। ऐसे ही आंख में से बीमारी की वजह से जो पानी आता है, इस पानी के आने की वजह से वजू टूट जाता है। ये मसला है कि अक्सर अगर आंख में अशोब चश्म की बीमारी अगर हो और आंखों से बार बार पानी आता हो बीमारी की वजह से, तो वो पानी नापाक है, उस पानी के आने से वजू टूट जाएगा। आगे पांचवी चीज है, रुकू और सुजूद वाली नमाज में कहका लगा के हंसना, इससे वजू टूट जाएगा। जब वजू ही टूट गया तो नमाज टूट जाएगी। यानी रुकू और सुजूद वाली नमाज में अगर कहका लगा के हंसे तो ऐसी सूरत के अंदर वजू टूट जाएगा। छठी चीज है कि मुंह से खून का निकलना। अगर मुंह से खून निकला और थूक फेंकी, खून थूक पे गालिब था, तो ऐसी सूरत के अंदर वजू टूट जाएगा। अगर तो थूक की मिकदार ज्यादा है, खून की मिकदार कम है, तो फिर वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर थूकते हुए खून ज्यादा नजर आता है, खून गालिब है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी वजू टूट जाएगा। सातवीं चीज है मुंह भर क्या है, यानी मुंह भर के उल्टी होना, इससे भी वजू टूट जाता है। और आठवीं चीज है कि टेक लगाकर सोने से भी वजू टूट जाता है। अगर इस हालत में सोया कि टेक लगाई, खा वो किसी जगह पे भी सोए, तो ऐसी सूरत के अंदर वजू टूट जाएगा। ये चीजें थी नवाक़िद से वजू। आगे वजू के हवाले से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो शख्स वजू करके 2 रकात नमाज तहिय्यातुल वजू अदा करता है, मालिक के कायनात ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है। यानी जो शख्स वजू करता है, अज़ा खुश होने से पहले 2 रकात नमाज तहिय्यातुल वजू अदा फरमाता है, मालिक के कायनात ऐसे शख्स के लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो कोशिश किया करें, वक्त हो, अगर मुकरू औकात में से वक्त नहीं है तो जब भी वजू करें, वजू के बाद 2 रकात नमाज तहिय्यतुल मस्जिद अदा कर दिए जाएं, तो ये जन्नत के वजूद का सबब है। और कोशिश करनी चाहिए कि जब भी मस्जिद में आए तहिय्यतुल मस्जिद अदा करें, वजू करें तो तहिय्यतुल वजू अदा करें। और अब रमजान के अंदर कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा कि तहज्जुद का एहतमाम करें, 5 गाना फराइज नमाज का एहतमाम करें, इसी तरह इशराक, चाश्त, अवाबीन, इनका एहतमाम करें। इसलिए कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल अब्दा युक़र्रिबु इलय्या बिन नवाफिल, कि बंदा नफल के जरिए रब ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला मसाइल चलते रहेंगे। कोशिश होगी कि कल गुस्ल के हवाला से बयान किया जाए। दुआ है मालिक की कायनात से, मेरा मालिक हम सब को सही मानों में दीन मतीन को समझने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात ने सुनते नहीं पढ़ी वो सुन